بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ ایک بہت بڑے منصوبے کا آغاز کرنے کا حکومت نے اعلان کیا ہے، اور وہ ای او بی آئی کے حوالے سے ہے کہ ای او بی آئی کے جو بزرگ پینشنرز ہیں، جو اس سے رجسٹرڈ لوگ ہیں ای او بی آئی کے ساتھ، اور ورکر ویلفیئر بورڈ کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، ان کے لیے حکومت نے ایک زبردست اعلان کیا ہے۔ تمام لوگوں کو مکانات، جن کے مکانات نہیں ہیں، ذاتی مکانات، ان کو مکان دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ مکانات کس عرصے میں ملیں گے، کتنے عرصے میں ملیں گے، آج باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم پاکستان اور زلفی بخاری چیئرمین اوورسیز پاکستانی نے جو ہے اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت کی ہے، اور اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور کیا ہی بہتر ہوتا ہے، یہاں پر جو پینشن میں اضافے کا اعلان کیا گیا وہ تو فوری طور پہ اعلان کر دیا جاتا تو وہ بھی کافی حد تک بہتر ہو سکتا تھا۔ بہرحال آج کی اس خبر کی تفصیلات کیا ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہے، اس حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے، حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اس کا پورا تجزیہ میں آپ کو دوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ اور حکومت نے تحریک انصاف کی موجودہ حکومت، اور خاص طور پر زلفی بخاری چیئرمین اوورسیز پاکستان نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے، اور وہ سٹیپ یہ ہے کہ انہوں نے ورکر ویلفیئر بورڈ اور وزارت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا پروگرام سابق حکومتوں کے دور میں جو شروع ہوا تھا، اس کا منصوبہ تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے دور حکومت میں مکمل کرتے ہوئے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی میں شامل کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن سے قبل اعلان کیا تھا کہ ان کی جماعت پر سر اقتدار آ کر ملک میں 50,000 مکانات تعمیر کرے گی۔ تاہم اب تک اس حوالے سے خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی، جس پر حزب اختلاف تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے۔ عام آدمی کے لیے سستے مکان کو خواب اب بھی محض خواب ہی ہے۔ تعمیراتی میٹیریل کی دن بدن بڑھتی قیمتوں نے عام آدمی کے لیے مکان کے حصول کو مزید مشکل تر بنا دیا تھا۔ تو اس حوالے سے جب حکومت نے اس ساری صورتحال کو دیکھا تو انہوں نے ای او بی آئی اور ورکر ویلفیئر بورڈ کے ساتھ جو وابستہ اور رجسٹرڈ لوگ ہیں، ان کے لیے ایک نئے منصوبے کی پیش رفت کرنے جا رہے ہیں، اور وہ منصوبہ رہائشی مکانات کا ہے۔ وہ لوگ جو ان اداروں کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، صنعتی مزدور ہیں، ان کو مکان کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے عزم کا اعلان کیا، اور جو نیو پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، ان منصوبوں کو اس میں شامل کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھی موجودہ حکومت نے پاکستان میں کہ ماضی کی جو منصوبے کی تکمیل حکومت وقت نے کی ہو، یا پھر پچھلی حکومتوں کے منصوبے کو نئے انداز سے آگے بڑھایا ہو، تحریک انصاف کے دور حکومت میں یہ دونوں کام ہوئے ہیں۔ یعنی ایک تو پاکستان میں پچھلی حکومتوں کے منصوبوں کی تکمیل بھی ہوئی ہے اور ہونے جا رہی ہے، اور پچھلی حکومتوں کے منصوبے کو نئے انداز میں آگے بڑھانے کا کام بھی جاری و ساری ہے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں یہ دونوں کام ہوئے ہیں، یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس پروگرام کے نام سے آگے بڑھایا گیا ہے، اور کم آمدنی والے افراد کو تعمیر شدہ گھر دینے کے پروگرام کی تکمیل کی گئی ہے۔ دراصل ورکر ویلفیئر بورڈ وزارت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا پروگرام سابق حکومتوں کے دور میں شروع کیا گیا تھا۔ منصوبہ تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے دور حکومت میں مکمل کرتے ہوئے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی میں شامل کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن سے قبل اعلان کیا تھا کہ ان کی جماعت برسر اقتدار آ کر ملک میں 50,000 مکانات تعمیر کرے گی۔ تاہم اب تک اس حوالے سے خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی تھی، جس پر حزب اختلاف تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے۔ عام آدمی کے لیے سستے مکان کا خواب اب بھی محض خواب ہی ہے۔ تعمیراتی میٹیریل کے دن بدن بڑھتی قیمتوں نے عام آدمی کے لیے
مکان کے حصول کو مزید مشکل تر بنا دیا ہے۔ ملک میں مکانات کی ضرورت ماہرین تعمیرات کے مطابق پاکستان میں 10 ملین سے زائد گھروں کی قلت کا سامنا ہے اور ملک میں 3.5 افراد ایک کمرے میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ عالمی سطح پر یہ تناسب 1.1 ملین ہے۔ ملک کی تقریباً آدھی شہری آبادی کچی آبادیوں میں رہائش پذیر ہے۔ پاکستان میں ہر سال 3,60,000 نئے گھر تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق ملک بھر میں رہائشی یونٹس کی کل تعداد 1,93,00,000 تھی۔ 67.7% رہائش گاہیں دیہی علاقوں میں اور 32.3% شہری علاقوں میں تھیں۔ مجموعی طور پر 39% کچے مکانوں پر مشتمل تھی، 40% نیم پختہ، جبکہ 21% مکانات پختہ ہیں۔ مردم شماری کے مطابق اس وقت ملک میں 43 لاکھ رہائشی یونٹس تھے۔ ملک میں سالانہ مکانات کی ضرورت وہ 3 لاکھ یونٹس ہے۔ پاکستان کی آبادی میں ہر سال 2 سے 2.5% سالانہ اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ رہائشی مکانات کی تعمیر اس سے کہیں کم ہے، جس کی وجہ سے یہاں رہائشی مکانات کی قلت کا سامنا ہے اور یہ سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ حکومت نے اس ضرورت کو بھانپتے ہوئے ایک اچھے سٹیپ لینے کی وہ ایک کوشش کی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر اعظم اور زلفی بخاری جب اس تمام تر صورتحال پر غور و خوض کر رہے ہیں، مزدوروں کی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور ان مجبور لوگوں کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ 22 دسمبر 2020 کو زلفی بخاری نے جو پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ 1 جنوری 2021 سے پینشنرز کی جو پینشن ہے یہ 8,500 سے بڑھا کر 10,000 کر دی جائے گی، 1,500 روپے کا اضافہ کرنے کا اعلان کیا تھا، تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کارڈ کا بھی اعلان کرتے جاتے، کیونکہ آپ نے ویسے ہی پورے ملک کے شہریوں کو کارڈ دینے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے اور خیبر پختونخوا میں تو آپ اس پر عمل درآمد کر بھی رہے ہیں۔ تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی آپ کی حکومت ہے اور ادھر بلوچستان میں بھی آپ ہی بیٹھے ہیں، صرف سندھ میں آپ نہیں بیٹھے، تو لوگوں کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ آپ تمام لوگوں کو یہ کارڈ وہ دیتے جاتے اور اس کا آغاز EOBI کے بزرگ پینشنرز سے کیا جاتا، جو کہ صنعتی مزدور بھی رہے ہیں اور ان کا یہ استحقاق بھی بنتا ہے۔ تو امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا